السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میرے پیارے ساتھیوں اور تمام دینی اور اسلامی بھائیوں، اپواس کے اس انتم پاٹھ میں آج ہم یہ جانیں گے کہ کچھ نفل روزے بھی ہیں، بہت ہی اس کی اہمیت ہے، یہ بہت ہی مہتوپورن ہے، ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اس کا بھی دھیان دینا چاہیے اور ان کو بھی رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرف پریرت کیا ہے، پروتشاہت کیا ہے، ہمیں رغبت دلائی ہے، شوق دلایا کہ ہم یہ نفل روزے بھی رکھنے کی کوشش کریں۔ اس میں سروپرتھم شوال کے 6 روزے، رمضان کے بعد جو شوال مہینہ آتا ہے اس کے 6 روزے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم تبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، ارتھات جو بھی رمضان کا روزہ رکھا، جس نے بھی رمضان کا روزہ رکھا پھر اس کے بعد اس نے شوال میں 6 روزے رکھ لیے تو اس کو پورے سال، پورے زمانے کا روزہ رکھنے کا پنیہ اس کو مل جائے گا، اس کو پورے ورش روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ کیسے؟ ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر پنیہ کا بدلہ 10 گنا عطا فرماتا ہے ہمیں۔ تو ہم نے 1 مہینہ کا روزہ رکھا تو 1 مہینہ کا، 1 مہینے کا روزے کے حساب سے 10 گنا پنیہ ملے گا، تو 10 مہینے کے روزے کا پنیہ ہم کو مل گیا، 10 مہینے کے روزے کا ثواب مل گیا۔ باقی 2 مہینہ بچا تو 6 دن روزہ رکھ لیں گے تو 1 دن کے روزے کا ثواب 10 دن کا ہوگا۔ اس طرح سے 6 روزے کا ثواب 6 دام 60 روزے، 60 دن ہو جائیں گے تو 60 دن کے 2 مہینے ہوتے ہیں تو 10 اور 2 12 مہینے مکمل ہو جائیں گے۔ تو ہم رمضان کے بعد 6 دن اور روزے رکھ لیں گے شوال میں تو ہمیں پورے ورش روزہ رکھنے کا ثواب ہمیں مل جائے گا، پورے ورش روزہ رکھنے کا پنیہ ہمیں پراپت ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ شوال کے 6 روزے آپ لگاتار عید کے دن کے بعد سے رکھ سکتے ہیں یا بیچ میں کچھ گیپ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں، ان پورے مہینے میں یہ 6 روزے آپ کو پورے کرنے ہیں۔ لیکن اتم افضل اور بہتر یہی ہے کہ آدمی اچھے کام میں دیری نہ کرے، جلدی کرے اور جتنا جلدی ہو سکے ان 6 روزوں کو رکھ لے، ان 6 روزوں کو رکھ لے تاکہ اس کو پورے سال کے روزے کا ثواب مل جائے۔ میرے بھائیو، دوسرے نمبر پہ ہے یوم الاثنین اور یوم الخمیس کا روزہ، یعنی سوموار اور بہیوار کا روزہ، سوموار اور جمعرات کا، پیر کے دن اور جمعرات کے دن کا روزہ، یہ بھی سنت ہے، ہمیں اس کو رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے ہر مہینے 3 دن کا روزہ، خاص طور سے ایام 20 جو عربی مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ ہوتی ہے، ان کو ایام 20 کہا جاتا ہے۔ یعنی ہر مہینے میں 3 دن کا روزہ، یہ بھی صحیح حدیث سے پرمانت ہے، ہم کو رکھنا چاہیے۔ عربی مہینے کی 13 تاریخ کو، 14 تاریخ اور 15 تاریخ کو، یہ سب نفلی روزے ہیں، اگر ہم رکھیں گے تو ہم کو بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ 1 دن روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ 70 سال کی مسافت تک اس کے چہرے کو، اس کے شریر کو جہنم کی آگ سے دور کر دیتا ہے۔ تو ہمیں یہ روزے رکھنے چاہیے۔ اور خاص کچھ روزے نفل روزے ہیں، ان میں سے ایک عاشورہ کا روزہ۔ عاشورہ کا دن کون سا ہے؟ محرم کی 10 تاریخ، محرم کی 10 تاریخ کو عاشورہ کا دن کہتے ہیں، اس دن ہم کو روزہ رکھنا چاہیے۔ لیکن یہ بات بھی دھیان رہے، یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں تو ان کے وپریت ہمیں کام کرنا ہے، ان کی سمانتہ اختیار نہیں کرنی، اسی وجہ سے ہم ان سے عاشورہ 10 محرم سے 1 دن پہلے بھی روزہ رکھیں اور 1 دن کے بعد یعنی 11 تاریخ کو بھی رکھ لیں، 9 محرم کو بھی رکھیں، 10 محرم کو، 11 محرم کو، تینوں دن رکھ لیں، یا 9 اور 10 کو رکھ لیں، یا 10 اور 11 کو رکھ لیں، یعنی 2 دن ہمیں روزہ رکھنا چاہیے کم سے کم۔ اور یہ محرم کا مہینہ یہ بھی افضل مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، تو اس میں ہم اگر روزہ رکھنا چاہیں تو رکھیں، ہمارے لیے بڑا فائدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کے مہینے کا روزہ ہے، تو ہمیں اس میں بھی دھیان دینا چاہیے، اور اگر چاہیں روزہ رکھنا تو رکھنا چاہیے، بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، اس کا فائدہ کیا ہے؟ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا صیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ یکفر السنۃ التی قبلہ، کیا فرمایا کہ عاشورہ کے روزہ پرتی میں اللہ سے یہ وشواس رکھتا ہوں، میں اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں، اللہ سے یہ آشا رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے پرتیفل سوروپ، اس کے بدلے میں پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو عاشورہ کے روزہ سے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے عرفہ کا روزہ، عرفہ کا کون سا دن ہے؟ 9 ذی الحجہ، جی قربانی سے 1 دن پہلے کا جو دن ہے اسے عرفہ کا دن کہتے ہیں، 9 ذی الحجہ کا دن۔ اس دن روزہ رکھیں گے اس کا ثواب کیا ملے گا، اس کا کیا پنیہ ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، عرفہ کے روزہ کے بدلے میں اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا، 1 سال اگلے اور 1 سال کے پچھلے جو تمام چھوٹے گناہ ہیں، صغیرہ گناہ، اللہ تعالیٰ ان سب کو क्षमा کر دے گا، معاف کر دے گا۔ تو میرے بھائیو، بڑا فائدہ ہے، عرفہ کا بھی روزہ رکھیے۔ ہمارے بھائی پتہ نہیں کون سا روزہ اپنی طرف سے اڈاپٹ کر لیتے ہیں،
جس کا حدیث میں کوئی بھی ثبوت نہیں، کوئی بھی پرمان نہیں ہے، اور جو یہ سنت روزے ہیں، نفلی روزے ہیں جو سنت سے پرمانت ہیں، جو حدیث سے پرمانت ہیں، اس کا دھیان نہیں دیتے ہیں۔ ہم سنت پر چلنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، آپ آئیے یہ جانتے ہیں کہ سال میں کچھ ایسے بھی دن ہیں جس دن میں ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، اس میں روزہ رکھنا عبید ہے، نشید ہے، حرام ہے۔ وہ سال میں 5 دن ہے جی، 5 دن اگر آپ ان دنوں میں اگر آپ روزہ رکھیں گے تو گنہگار بھی ہو جائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ پہلا دن عید الفطر کا دن جی، عید الفطر یعنی عید کے دن روزہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے، اور اسی طرح سے عید الاضحیٰ یعنی قربانی کے دن، قربانی کے دن بھی روزہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ کوئی روزہ رکھے گا تو گنہگار ہوگا، پاپی ہوگا۔ اسی طریقے سے 3 دن اور، یعنی 3 دن کون؟ ایام تشریق، یعنی عید الاضحیٰ کے بعد سے لے کر کے 3 دن اور جو ہے ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو یہ 5 دن ہوتے ہیں، 3 دن عید الاضحیٰ کے بعد سے، اور عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن روزہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، جو حاجی لوگ حج کرنے گئے ہیں اور ان کے پاس اگر وہ قربانی کا جانور نہیں ہے تو وہ ان دنوں میں روزہ رکھ سکتے ہیں، ان کے لیے الگ مسئلہ ہے۔ وہ جو حاجی حج کرنے گئے ہیں اور ان کے لیے قربانی کا جانور نہیں ہے، تو ہم نے کیا بتایا؟ 5 دن روزے ہم نہیں رکھ سکتے۔ اسی طرح سے مہیلائیں جو مہینہ واری یا کیا کہتے ہیں نفاس پرسوت کے رقت میں ہیں، حیض و نفاس کے ایام میں ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ ناپاک ہیں، تو روزہ نہیں رکھیں گی۔ جب ان کا مہینہ واری یا پرسوت کا رقت سماپت ہو جائے گا، حیض و نفاس کا خون رقت جو ہے سماپت ہو جائے گا، پوتر ہو جائیں گی، پھر وہ جتنے روزے ان سے چھوٹے ہیں ان کی وہ قضا کریں گی۔ اسی طرح سے عورتوں کے لیے، مہیلاؤں کے لیے ایک بات اور ہے کہ وہ نفلی روزے اپنے پتی کے انومتی کے بغیر نہیں رکھ سکتے۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصوم المرأة وبعلها شاہد الا باذنہ غیر رمضان۔ لیکن ایک بات ہے، رمضان میں اپنے پتی سے رمضان کے روزے کے لیے انومتی لینا انیواریہ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ فرض روزے ہیں۔ ہاں، اگر نفلی روزہ کوئی عورت رکھنا چاہتی ہے تو اس کو سب سے پہلے اپنے پتی سے انومتی لینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو، شوہر کو اللہ نے یہ استھان دیا ہے۔ اگر شوہر اجازت نہیں دیتا، انومتی نہیں دیتا، تو پھر عورت وہ نفلی روزے نہیں رکھ سکتی۔ میرا سنسکرت میں ہم نے کیا جانا کہ نفلی روزے کون کون سے ہیں جو صحیح سنت سے پرمانت ہیں، ہم ان کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں اور ان ایام میں بھی، ان دنوں میں بھی روزہ رکھنے کا پریاس کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی جو نیم ہے اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی، اور ہم کو ہر ایک ستکرم، ہر ایک اچھے کام کرنے کی توفیق دے، شکتی دے، چھمتا دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔